ناظرین، حج اسلام کا پانچواں اہم رکن اور ایک مومن کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ اس مبارک اور روح پرور سفر کی تیاری 7 ذوالحجہ کی رات سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ سفر منا پر روانگی سے قبل غسل یا وضو کر کے احرام باندھ لیں، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کریں۔ اس کے بعد اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کرتے ہوئے حج کی نیت کریں۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کے فوراً بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے یہ پکاریں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے ساتھ ہی آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ اب اپنا ضروری سامان سنبھالیں اور تلبیہ کی صدا بلند کرتے ہوئے منا کے خیموں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ 8 ذوالحجہ کا پورا دن اور رات منا میں قیام کریں، جہاں 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اپنا وقت ذکر و اذکار اور حج کے مسائل سیکھنے میں گزاریں۔ عرفات کا عظیم وقوف اور مزدلفہ کی رات 9 ذوالحجہ کی صبح سورج نکلنے کے بعد حج کے سب سے بڑے رکن کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات کی طرف پیش قدمی کریں۔ عرفات پہنچ کر زوال آفتاب تک آرام کر سکتے ہیں۔ زوال ہوتے ہی وقوفہ عرفہ کا آغاز ہوتا ہے، جو غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے۔ یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے، اس لیے حدود عرفات کا خاص خیال رکھتے ہوئے توبہ و استغفار، چوتھے کلمے اور مسنون دعاؤں میں خود کو مشغول رکھیں۔ یہاں مسجد نمرہ میں خطبہ حج کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہو، مغرب کی نماز پڑھے بغیر ذکر و اذکار کرتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اور عشاء کے وقت میں ملا کر ادا کریں۔ یہ رات مغفرت اور رحمت کی رات ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں اور شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے میدان سے تقریباً 70 چھوٹی کنکریاں چن لیں۔ ناظرین، 10 ذوالحجہ یعنی عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے قریب تک مزدلفہ میں وقوف کریں اور پھر منا لوٹ آئیں۔ آج کا پہلا کام جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ پہلی کنکری مارتے ہی آپ کا تلبیہ بند ہو جائے گا۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد قربانی ادا کریں۔ قربانی کے بعد مرد اپنے سر کے بال منڈوائیں یا کتروائیں، جبکہ خواتین انگلی کے پور کے برابر بال کاٹیں۔ اس عمل کے بعد اب احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اب سلے ہوئے کپڑے پہن کر مکہ مکرمہ کا رخ کریں اور حج کا دوسرا بڑا رکن طواف زیارت اور صفا و مروہ کی سعی مکمل کر کے واپس منا آ جائیں۔ 11 اور 12 ذوالحجہ کو زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو ترتیب وار، چھوٹے پھر درمیانے اور آخر میں بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ پہلے 2 جمرات پر کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر عاجزی سے دعا مانگیں، جبکہ آخری جمرہ کے بعد بغیر دعا کے واپس آئیں۔ اگر آپ 12 ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے منا سے نکلنا چاہیں تو اجازت ہے، ورنہ 13 تاریخ کی صبح ہو جانے پر اس دن کی رمی کرنا بھی واجب ہو جائے گی۔ ناظرین، مبارکباد اور الوداعی لمحات۔ الحمدللہ، مناسک حج کی باقاعدہ ادائیگی کے بعد آپ کا یہ عظیم فریضہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ کو زندگی کے اس سب سے بڑے اعزاز اور حج کی سعادت حاصل کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کی اس عظیم عبادت، قربانیوں، اشکوں اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے اور آپ کو حج مبرور کا ثواب عطا کرے، آمین۔ ناظرین، جس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں، اب جب تک آپ کا قیام مکہ مکرمہ میں ہے، ان قیمتی لمحات کو غنیمت جانیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت بیت اللہ کے طواف، قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، نفل عبادات، استغفار اور صدقہ و خیرات میں گزار دیں۔ کیا معلوم یہ تبرک اور نورانی ماحول زندگی میں پھر کبھی نصیب ہو یا نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو ایمان کی پختگی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو بار بار اپنے گھر کی باوقار حاضری نصیب فرمائے، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کا لنک دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔